قوم کے نوجوانوں نے وقت ضائع کرنا شروع کر دیا تو اس قوم کا ڈاؤن فال شروع ہے. صلاح الدین ایوبی کا ایک کوٹ مجھے یاد آ رہا ہے. ہی سیڈ کہ اگر تم نے کسی قوم کو برباد کرنا ہے تو اس کے نوجوانوں کو ٹارگٹ کرو. اس کے نوجوانوں میں امورالٹی، فحاشی، فضول قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کامن کرو. اب بڑی عجیب بات ہے کہ پاکستان میں جتنے سستے پیکیجز ہیں اور جتنا انٹرنیٹ سستا ہے میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا. میں 3 ملکوں میں گیا ہوں، ملیشیا میں گیا ہوں، میں دبئی میں گیا ہوں، سعودیہ میں گیا ہوں. مجھے ملیشیا میں انٹرنیٹ ہی نہیں مل رہا تھا، یقین کریں. یہ ابھی 2018 کی بات ہے. میں پیکیج ڈھونڈ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا یار اتنا مہنگا پیکیج ہے ملیشیا میں. پاکستان میں 2500 روپے میں انلمیٹڈ، پی ٹی سی ایل نے انلمیٹڈ کیا ہوا ہے. تو ظاہر ہے جب یہ چیزیں اتنی سستی ہیں، ایکسیس اتنا زیادہ ہے، اتنا سستا ہے، ایکسیس اتنا ایزی ہے، تو برائی بھی اتنی کامن ہے. اور ہماری یوتھ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ٹک ٹاک اور یوٹیوب کتنا نقصان کر رہی ہے، وقت کا کتنا ضیاع ہو رہا ہے. اس لیے ہماری قوم کا ڈاؤن فال ہے. بیکاز ہماری یوتھ کا اس وقت نہ کوئی مشن ہے، نہ کوئی ایمبیشن ہے ان میں. اوور آل یوتھ کی بات کر رہا ہوں، جن میں ہم سب آتے ہیں. ایمبیشن بھی نہیں ہے. اگر آپ ان سے پوچھیں گے آپ کی لائف کا ایمبیشن کیا ہے، میں بھی کسی کا ہو کہ میں گیمر بن جاؤں، گیمیں کھیلوں، ڈوٹا کھیلوں، پیسے کما لوں، ورلڈ ٹورنامنٹس جیتا ہوں جا کے، میکسیمم یہ ایمبیشن ہوگا. یا یہ ایمبیشن ہوگا میں فٹ بالر بن جاؤں، فٹ بال کھیلوں جا کے. تو وہ والا ایمبیشن آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ میں کوئی اسکالرلی بندہ بن جاؤں، میں کوئی لیڈر بن جاؤں، میں کوئی چینج میکر بن جاؤں، چینج ایجنٹ بن جاؤں. وہ والا یہاں پہ پاکستان میں بڑا مشکل ہے آپ کو کسی نوجوان کا یہ والا آنسر. تو ماشاءاللہ آپ لوگ نوجوان ہیں، آپ لوگ یوتھ ہیں، آپ لوگ آ رہے ہیں حلقہ میں. اسی لیے وی نیڈ ٹو ورک آن آور سیلفس. کیونکہ نوجوان جس قوم کے بیدار ہو جاتے ہیں، جس قوم کے نوجوان جو ہے وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، ان کو ریئلائزیشن ہو جاتی ہے کہ وہ کون ہے، تو وہ قوم میں پھر میریکلز ہوتے ہیں. جیسے اصحاب کہف نوجوان تھے، یہی سٹوری سے سبق ملتا ہے. اصحاب کہف کی سٹوری ہمیں یہی بتاتی کہ جب نوجوان سیدھے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ میریکلز کرتے ہیں. لٹرلی میریکلز ہوتے ہیں. یو ڈونٹ ایون بلیو، یو کانٹ ایون بلیو کہ یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن چینج آتی ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ انکریزنگ آور ایمان. سم آف دا ویز ٹو انکریز آور ایمان. جو پہلا طریقہ ہے اور سب سے ٹاپ پہ میں نے اس کو اس لیے رکھا ہے، بہت افیکٹو ہے، یہ بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے. یور سول از یرننگ فار اٹ. آپ کی روح اس چیز کو مانگ رہی ہے. اینڈ دیٹ از ریڈنگ اینڈ پونڈرنگ اوور دا قرآن. ریڈنگ اینڈ پونڈرنگ دو چیزیں ہیں. ایک تو نیچرلی اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، اچھے سے کریں گے، قرآن کو سنیں گے. میں آپ کو بلکہ جو ہے نا ایک چلیں ایکسپیریمنٹ دیتا ہوں کہ آپ یوٹیوب پر جا کر 8D قرآن ریسیٹیشن، 8 ڈائمینشنل. اب آڈیو میں آپ کو پتا نا 8D بھی آ گئی، 7D بھی آ گئی ہے، ایون 9D آ گئی ہے. تو 8D قرآن ریسیٹیشن سرچ کریں یوٹیوب پہ جا کے اور ہیڈ فونز لگا کے وہ تلاوت سنیں، اور پھر اپنی کنڈیشن بتائیں. ہاؤ ڈو یو فیل؟ سورہ ملک سنیں، وہ ایک پوری پلے لسٹ بنی ہے 8D قرآن ریسیٹیشن کی. سورہ ملک ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ یاسین ہے. وہ سن کر آپ جو ہے اپنی کنڈیشن بتائیں، دل کی کنڈیشن بتائیں، اپنی مزاج کی کنڈیشن بتائیں. لیکن آپ نے سننا جو ہے آرام سے بیٹھ کے ہے، لیٹ کر یا آرام سے بیٹھ کر سننا. یہ ایکسپیریمنٹ ہے آپ کے لیے. اینڈ لٹرلی اف یو ور ٹو آسک می، ایک ایگزامپل سے کہ میوزک ہماری سول کے ساتھ کیا کرتا ہے، تو اگر میرے ہاتھ میں ایک گلاس ہوتا ہے، یہاں پڑا نہیں ہوا ہے، شیشے کا گلاس اگر میرے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، اس گلاس کو اٹھا کے میں نیچے گراتا، اور جس طرح وہ گلاس شیٹر ہوتا ہے، دس از وٹ میوزک ڈز ٹو یور سول. یس، یہ میں بات کر رہا ہوں جس نے بہت میوزک سنا ہے. یہ ہم نے ٹیسٹ کیے ہوئے، ایکسپیریمنٹس کیے ہوئے، میوزک سن کے اور پھر قرآن سن کے. تو میوزک تذبذب پیدا کرتا ہے، میوزک بے چین کرتا ہے آپ کی روح کو. میوزک سکون نہیں دیتا. میوزک ڈوپامین کی ویلیو اتنی بڑھاتا ہے، یو آسک فار مور. میوزک آپ کو ہائی کرتا ہے، ایلیٹڈ کرتا ہے، یوفوریا کریٹ کرتا ہے. دا بگیسٹ پرابلم ود آور یوتھ از دیٹ دے مس انٹرپریٹ دا کانسیپٹ آف ہیپینس. ہمارے نوجوان یوتھ ہیپینس کو ایلیشن سمجھتے ہیں. ایلیشن از ناٹ ہیپینس، یوفوریا از ناٹ ہیپینس. یوفوریا از اے ویری ٹیمپرری اسٹیٹ. سائیکالوجی چونکہ میں نے پڑھی، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. ایفوریا از سمپلی ایڈرینلین رش ہے. ایفوریا از سمپلی ڈوپامین رش. کچھ دیر بعد ختم ہو جائے گا. جیسے آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، جم جاتے ہیں،
آپ جب تک ایکسرسائز کر رہے ہیں, اپنے مسلز بنا رہے ہیں, ڈمبلز کو اٹھا رہے ہیں, چیسٹ کی ایکسرسائز کر رہے ہیں, آپ کو پین نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کا انڈورفن ریلیز ہو رہا ہے. انڈورفن آپ کا کیمیکل ہے جو ایکسرسائز کرتے ہوئے ریلیز ہوتا ہے. جیسے ہی آپ گھر آئیں گے انڈورفن نکلنا بند. وائی؟ بیکاز ایکسرسائز ختم, اب درد ہوگی. اب اس درد کو ختم کرنے کے لیے اگلے دن دوبارہ جم جانا پڑے گا. جب تک جم نہیں جائیں گے وہ درد رہے گی. اسی طرح درد آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی, مسلز عادی ہو جائیں گے اس چیز کے. سیم میوزک ڈز. وین وی لسن ٹو میوزک, وین وی لسن ٹو اینی تھنگ دیٹ انکریزز ڈوپ, ہمیں اس وقت مزہ آئے گا. جیسے میوزک ختم ہوا بے چینی شروع, رات کو نیند بھی نہیں صحیح سے شاید آئے گی. گانے چل رہے ہیں مائنڈ میں, بہت سی چیزیں ظاہر ہے چلیں گی, ڈسٹرب ہو جائے گا, ایمان ڈسٹرب ہو جائے گا. وی ول آسک فار مور, اور میوزک اور میوزک. ایک ٹائم آئے گا کہ ہم بالکل ڈی سینسٹائز ہو جائیں گے, ہمیں کچھ برا نہیں لگے گا. جیسے مسلز عادی ہو چکے ہیں اب ایکسرسائز کے, انڈورفن اتنا نکل چکا ہے, تو ڈوپامین اتنا نکل جاتا ہے کہ آپ کے ڈوپ سینٹرز ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں, ان کی ویلیو بہت بڑھ جاتی ہے. اینڈ دین یو بیکم کمپلیٹلی ڈی سینسٹائزڈ. برائی اچھائی کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. اور یہی ہماری یوتھ کا ہو چکا ہے کہ برائی اچھائی کانسیپٹ ختم ہے. ڈسٹارٹیڈ کانسیپٹس ہیں برائی اور اچھائی کے. اور یہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے نزدیک لوگوں کے دل بلیک ہو جائیں گے. وائی؟ بیکاز دیٹ ہارٹ ول ناٹ بی ایبل ٹو ریکگنائز گڈ اینڈ بیڈ. ریلیٹیو موریلٹی کا کانسیپٹ ہوگا. وٹ از گڈ, وٹ از بیڈ, دے وانٹ کیئر. اور ایسا آج ہو رہا ہے. ہم قرآن و حدیث کو بالکل کچھ نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں نہیں, ہماری عقل جو کہے گی وہ ہم مانیں گے, ہماری سمجھ جو کہے گی وہ ہم مانیں گے. تو یہ ویک فیتھ کی نشانی ہے. جو فیتھ فل ہوتا ہے, جس کی فیتھ ٹاپ پر ہوتی ہے, وہ قرآن و حدیث کی طرف جاتا ہے کہ میرے نبی نے کیا کہا ہے, قرآن نے کیا کہا ہے. تو میں نے جو آپ کو ویسے ایک سائڈ پہ بتایا کہ میوزک کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے. مائی پوائنٹ واز دیٹ لسن ٹو دا ریسیٹیشن آف دا قرآن. آپ کو سکون ملے گا, آپ سکون میں آئیں گے, سکینت نازل ہوگی, آپ کا تذبذب ختم ہوگا, آپ کی بے چینی ختم ہوگی, آپ میں کمپوزر آئے گا, پیشنس آئے گی. یور سول ول اگین بیکم اسٹرانگ بیکاز آف دا ریسیٹیشن آف دا قرآن اینڈ پونڈرنگ اوور دا قرآن. ریسائٹ کرنا, ریسیٹیشن سننا اور پونڈر کرنا. پونڈر کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ ابن تیمیہ کا ایک کوٹ سنیے. I have not seen anything that nourishes the mind and soul, protects the body and guarantees happiness more than looking into the book of Allah. Reciting نہیں, looking. یہ literal ہے, literal. اسلاف جب سیڈ ہوتے تھے صرف قرآن کھول کر دیکھتے تھے, that's it. الفاظ اللہ کے دیکھتے تھے, یہ اللہ تعالیٰ کے ادا کیے الفاظ ہیں قرآن. صرف دیکھتے تھے قرآن کھول کے اور ان کی سیڈنس ختم ہو جاتی. لوکنگ ایٹ دا قرآن. اب سوچیں, لوکنگ ایٹ دا قرآن ہیپینس دیتا ہے تو پڑھنا کتنی ہیپینس دے گا. یہ صحابہ سے ثابت ہے کہ جب صحابہ سیڈ ہوتے تھے, ڈسٹریس میں ہوتے تھے, ان کو کچھ نہیں سوچتا تھا میں کیا کروں, پینک مچ رہا ہوتا تھا, all they did was قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے. اونچی اسٹریس ریلیزر, بہت بڑا اسٹریس ریلیزر ہے, کر کے دیکھیں. جب آپ کو بہت غصہ چڑھا ہوا, بہت اسٹریس میں ہو, آپ کو جو بھی سورہ یاد ہے نا, آپ اونچی اسے پڑھنا شروع کر دیں, کانسٹنٹلی پڑھنا شروع کر دیں. یو ول سی کہ ایسا غصہ کم ہوگا, ایسا آپ بیٹھیں گے جس طرح سمندر کی جھاگ اچانک نہیں بیٹھ جاتی, لٹرلی آپ اس طرح بیٹھیں گے, آپ اس سکون میں آ جائیں گے. تو قرآن کو اونچی پڑھنا, قرآن کی ریسیٹیشن کرنا, قرآن کی ریسیٹیشن سیکھنا تجوید کے ساتھ, مختلف ریسیٹیشنز. قرآن ویژولائزیشن ایک یوٹیوب کا چینل ہے, گو ایٹ اٹ, بیوٹیفل ریسیٹیشنز along with visualizations. تو میں نے آپ کو 2 ٹاسک دیے, قرآن ویژولائزیشن چینل کو ایکسپلور کریں اور 8D قرآن تلاوت کو ایکسپلور کریں. A man asked one of the Salaf, how much Quran should we read? ایک بندے نے ایک بزرگ سے پوچھا کتنا قرآن پڑھنا چاہیے. He replied, equivalent to the amount of happiness you are looking for. جتنی تجھے ہیپینس چاہیے اتنا قرآن پڑھ, جس کو زیادہ چاہیے وہ زیادہ پڑھے. بہت خوبصورت بات ہے. تو بہرحال یہ ہم سب میں کمی ہے, قرآن کی ریسیٹیشن ہماری روٹین میں شامل نہیں ہے. الحمدللہ یہ تو اللہ کی طرف سے, اب اللہ نے میری جاب ہی ایسی رکھی ہے کہ اسکول میں قرآن تفسیر پڑھاتا ہوں, گریڈ 11 کو, گریڈ 9 کو. تو وہاں تھوڑی بہت تلاوت ہو جاتی ہے ماشاءاللہ لیکچرز کے دوران, پیریڈز کے دوران, لیکن اس کے علاوہ بھی پڑھنا چاہیے الگ سے ٹائم نکال کے. Salam ibn Miskin reported, Qatada, may Allah have mercy on him, said, verily this Quran tells you about your diseases
and your cures. As for your diseases, they are your sins. As for your cures, it is seeking the forgiveness of Allah. कुरान पढ़ने का बहुत बड़ा फ़ायदा ये कि आपको डायग्नोज करता है, आपका प्रॉब्लम डायग्नोज करता है. मैं कुरान पढ़ के चेंज हुआ था. 2007 में मैंने कुरान खोला था जो मुझे किसी ने गिफ्ट किया हुआ था, और वो मैंने 5-6 महीने नहीं खोला था. बस ये कुछ मेरा ऐसा कंडीशन ऐसी थी, मैं बहुत सैड था, बहुत डिप्रेस था एक हादसे की वजह से. अचानक मैंने कहा कुरान उठाते हैं, कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ते हैं. एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने कुरान का सफ़ा खोला, रैंडमली खोला, तो सूरह आले इमरान की ये आयत सामने आई कि गम ना करो, सैड ना हो, तुम ही कामयाब होगे अगर तुम मोमिन हो. एंड आई सेड कि वाह, कुरान मुझसे बात कर रहा है. पहली बार मुझे लगा कि कुरान बातें करता है. अदरवाइज कारी साहब ने पढ़ाया हुआ था, वो हमने कभी सीरियस नहीं लिया था, लेकिन इस कंडीशन में मैंने जब देखा कि ये तो कुरान तो बोलता है, कुरान तो बातें करता है, तो इसलिए कुरान हमें डायग्नोज कराता है कि तुम्हारी डिजीज क्या है. स्पिरिचुअल डिजीज कोई डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर सकता दुनिया का, वो कुरान करेगा. इसलिए कुरान पे तदब्बुर करें, पॉन्डर करें. जहां तक बात है कुरान को किस तरह समझना चाहिए, किसी आलिम से समझना चाहिए. ये मेरी एडवाइस है आपको, किसी आलिम दीन के पास जाके तफसीर को समझें. खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत से सवालात आएंगे आपके माइंड में. यू हैव टू अडॉप्ट अ टीचर. एक टीचर जरूरी है आपके लिए, ठीक है. सो एज फॉर योर क्रोज इट इज सीकिंग द फॉरगिवनेस ऑफ अल्लाह. तो पहला मैंने आपको सोल्यूशन बताया ईमान बढ़ाने का कि कुरान से राब्ता रखें, कुरान के करीब जाएं, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएं, नमाज के बाद कुछ देर बैठ के कुरान की तिलावत करें. यू विल सी मिरेकुलसली आपका ईमान बढ़ जाता है. और ख़वातीन के लिए भी यही है कि जाए नमाज पर बैठकर, मुसल्ले की जगह पर बैठ के कुरान 10 आयतें पढ़ें चाहे दिन में. अगर आप नहीं पढ़ सकते ज़्यादा, 10 आयतें काफ़ी हैं. नंबर 2, वेरी प्रैक्टिकल, बीइंग विद पीपल ऑफ ईमान. अगर आप चाहते हैं आपका ईमान बढ़े तो ईमान वालों के पास बैठें, ऐसे लोग के पास बैठें जो ईमान वाले हैं, जो आपका ईमान बढ़ाएंगे. और ऐसे बहुत से लोग होते हैं. यकीन करें कि मैं एक सिटी से दूसरी सिटी जाता था. ये तारीफ मैं कोई नहीं अपनी कर रहा, ये अल्लाह की तौफीक है. 2010 की बात है कि मैं एक स्कॉलर से, अनस नज़र भाई जो मेरे बहुत प्यारे उस्ताद भी हैं, कुरान मैंने उनसे पढ़ा है, बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे. वो उनका चेहरा देख के आपको इतना ईमान फील होगा. कुछ लोग की एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती है कि आप उनके पास बैठते हैं, जैसे सहाबा कहते थे ना कि या रसूल अल्लाह, हम आपके दरमियान होते हैं तो हम फील करते हैं कि हम बहुत हाई ईमान पे, हमसे गुनाह ही नहीं होगा. लेकिन जैसे ही हम आपसे उठ के जाते हैं तो हमसे गुनाह हो जाता है. तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी ईमानी कैफियत एक ही रहती तो फरिश्ते तुमसे मुसाफिया करते. तुम फरिश्ते तो नहीं हो ना, गुनाह हो जाता है. तो मैं उनसे हर वीकेंड पे, ऑलमोस्ट हर वीकेंड पे मिलने के लिए फैसलाबाद से लाहौर आता था. तब मैं फैसलाबाद रहता था. वाई? बिकॉज वो एक अट्रैक्शन खींच कर लाती थी. उनके पास बैठना, उनसे गुफ्तगू करना, उनकी कंपनी में बैठ के ईमान फील हो जाता. सो मुआज once said, a sahabi to another companion, sit with us, let us become a believer for a while. कि आए हमारे पास बैठे, हम मुस्तफीद हों आपसे, हम आपसे ईमान लें. तो जाहिर है कि जब बैड कंपनी होगी तो ईमान विल डाई आउट. ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि बैड कंपनी विल स्नैच अवे योर ईमान, इट विल ईट अवे योर गुड डीड्स, इट विल ईट अवे योर ईमान. इसलिए अपनी कंपनी प्लीज देख लें, अपने पाँव पे कुल्हाड़ा ना मारें. अच्छे लोगों में बैठें, अच्छी कंपनी में बैठें, अल्लाह वालों में बैठें जो आपका ईमान बूस्ट करें, बचाए कि आप में डाउट्स क्रिएट करें. आई नो मैनी अ यूथ जो यूनिवर्सिटीज में हैं, दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट इस्लाम. आप उन्हें जितना मर्जी समझा दें वो कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि वो हर वक्त एथियस्ट में बैठ रहे हैं. भाई मैं भी एथियस्ट में बैठूंगा हर वक्त, मेरा भी ईमान हिल जाएगा. मैं कोई मूसा अलैहिस्सलाम नहीं हूं, ना ही आप मूसा अलैहिस्सलाम है. अपनी कंपनी को चेक करें. दिन रात आप उन लोगों में बैठ रहे हैं जो इस्लाम को मॉक करते हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मॉक करते हैं, जो ईमान का मजाक उड़ाते हैं, मॉरल वैल्यूज का मजाक उड़ाते हैं, इस्लाम के हर अफकार और नजरियात का मजाक उड़ाते हैं. आपको क्या लगेगा आपका ईमान बूस्ट हो जाएगा?